آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج ذرا بات کریں گے آپ کی سیلف گرومنگ اور سیلف امیج کے اوپر. آپ نے یہ محاورہ ضرور سنا ہوگا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, لیکن کس طرح دکھتا ہے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کی گرومنگ ایٹیکیٹس کبھی کبھار تو آپ کی جو ورک پلیس ہوتی ہے, آپ کا جو چوزن پروفیشن ہے وہ خود ہی پالش کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پائلٹ بننے والے ہیں یا ملٹری اکیڈمی میں جاتے ہیں, وہ آپ کو کافی ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں. اس میں آپ کے مختلف یونیفارمز ہوتے ہیں جو مختلف اوکیزنس کے حوالے سے پہنے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ویسے عام طور پہ نوٹس کریں, کہیں نہ کہیں اب حال ہی میں ایک بہت بڑا ڈسٹنس کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. آئی تھنک جب ہم ایک کلونیل رول میں رہتے تھے تو ایک ڈریس کوڈز ڈیفائن ہو گئی تھی. اس سے پہلے بھی آئی ایم شیور کہ اس 200 سال سے پہلے مغل کورٹس میں یا جو بھی آپ کے راجہ مہاراجا اس وقت کے ہوتے تھے, نوابز ہوتے تھے, ان کا ایک اپنا ڈریسنگ کوڈ ہوتا تھا. لیکن پروفیشنل لائف میں اور آج کل کے زمانے میں پیپل آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. ایسا لگتا ہے کہ ایوری تھنگ گوز اینڈ ایوری تھنگ از آلسو اے کویسچن مارک. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں نے کل ہی ایک ریل دیکھی جس میں کہا گیا کہ دا جین زی ہیز کینسلڈ اینکل ساکس. اگر آپ ملینیلس کی بات کریں, یعنی آئی ایم اے ملینیل, آئی آئیڈینٹیفائی ود دیم, تو ہم نے ایک چیز نکالی کہ یار جوتوں کے اوپر بڑے بڑے جو موزے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ اگر آپ نے سنیکرز پہنے ہوئے ہیں, اینکلس کے اوپر تک موزہ نظر آ رہا ہے, تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا. وی وینٹ فار اینکل ساکس وچ اینڈز, یہی آپ کے ٹخنوں پہ ختم ہو جانے والے موزے. لیکن جی جین زی نے کہا دس از ناٹ دا وائب, اینڈ یو سی اے لاٹ آف جین زیئرز ویئرنگ لمبے موزے اگین. اب اس کی لینتھ زیادہ ہو سکتی ہے, بغیر موزے کے وہ جوتے پہن سکتے ہیں, لیکن ان کو اینکل موزے نہیں پسند. تو اس طرح سے لوگ اپنا اپنا فیشن اور چیزیں خود ڈیفائن کر رہے ہیں اس کی. لیکن کیا ایک پروفیشنل سیٹنگ میں اس کا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے؟ اور اب جب کہ آپ کسی بھی اگر بڑے ادارے میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بیبی بومرز, جین ایکس, ملینیلز اور جین زی, یہ سارے لوگ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن کیا صرف ان کے پہننے اوڑھنے کے انداز, کیا چیزیں یہ پسند کرتے ہیں, کیا چیز یہ pہنتے ہیں, کیا کلرز کی چوائس کرتے ہیں, کیا اس سے ان کی عمر کا اور ان کی جنریشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ ویسے تو بزرگ ہمیشہ ہی بچوں کو ان کی ڈریسنگ پہ ڈانٹتے رہتے ہیں, لیکن اس میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہمیں بتائیے. A lot of schools and colleges are struggling with keeping a dress code. آپ آئے دن اس قسم کے لیٹرز آتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جی جینز الاؤڈ نہیں ہے, کھلی چپل الاؤڈ نہیں ہے, لڑکیاں یہ نہیں پہن سکتی, لڑکے وہ نہیں پہن سکتے, جس پہ ایک طوفان پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی سیلف ایکسپریشن کا بھی جگہ ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ڈیکورم کیا ہے, اور آپ کو گرومنگ کے لیے پروفیشنل دنیا کے لیے ایک خاص انوائرمنٹ کے لیے کس طرح تیار کیا جائے؟ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ پینل ہے. میرے ساتھ شارلین انصاری موجود ہیں جو کہ گلوبل ڈیورسٹی, ایکوٹی اینڈ انکلوژن سرٹیفائڈ پروفیشنل ہیں. شی از آلسو دا ہیڈ آف ٹریڈ بزنس آپٹیمائزیشن ایٹ جے ایس بینک. سو بینگ ان اے روباسٹ کارپوریٹ کریئر, ان سے پوچھیں گے کہ واٹ واز ہر جرنی آف سیلف گرومنگ لائک. ویلکم ٹو دا شو شارلین, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حامد سعید صاحب, اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پروفائل دیٹ ہی کیریز بیکاز ہی از این امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ. لیکن یہ ڈریسنگ ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں ایٹ دا پاکستان سول سروسز اکیڈمی, ایٹ دا جوڈیشل اکیڈمی. اس کے علاوہ نسٹ میں بھی مختلف یہ پروگرامز کرتے ہیں. تو کس طرح یہ آنے والے پروفیشنلز کو تیار کر رہے ہیں جس میں سول سروسز کے لوگ بھی شامل ہیں؟ ویسے تو لوگ سفاری سوٹ کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ بھئی سول سروسز جو ہوتے ہیں نا عموماً سفاری سوٹ میں ہوتے ہیں یا پھر جیکٹ سوٹ میں ہوتے ہیں. کچھ ان کے موقع ایسے ہوتے ہیں جب انہوں نے ٹائی لگانا ضروری ہے تو بابو بن کے جاتے ہیں. لیکن کیا اس کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں, یہ ہم حامد صاحب سے جانیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی. تھینک یو فار انوائٹنگ می. اچھا مجھے بتائیں حامد صاحب, آپ ہی سے اگر شروعات کروں, سول سروسز جوڈیشل اکیڈمی یہاں پہ کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشنل ادارے بھی سمجھے جاتے ہیں, کیا پرسنل ایکسپریشن کی کوئی گنجائش ہے, یا جس طرح بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ 4 کلرز ایکسیپٹیبل ہیں, اس طرح کی ٹائی ہوگی, اس طرح کے جوتے ہوں گے, اس سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے؟ ایکچولی پرسنل جو ہے آپ کی چوائسیز جو ہیں اس کی جو گنجائش ہے وہ ہے آپ کی پرائیویٹ لائف میں. I would say this. ابھی آپ نے سفاری کی بات کی, تو سفاری میں میں یہ کہوں گا کہ سفاری سوٹ جو ہے وہ ڈائناسور ایج سے ہے. So if you want to برا مان جائیں گے پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ آپ کی. They are hearing me. I mean, I'll support this. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ لگنا چاہیے. آپ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, نئی چیزوں کی بات کرتے ہیں, گلوبل اس میں ایشوز کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو کنٹمپرری لگنا چاہیے, اپڈیٹڈ لگنا چاہیے, ماڈرن لگنا چاہیے. تو اس کے ود ان دیٹ آپ سمجھ لیں کہ لمیٹیشنز ہیں. لیکن ہمیں صاحب یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں ایک بہت بڑی چینج آئی ہے. وہاں کے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور بہت عرصے کے بعد ایون ایئر انڈیا نے اپنے یونیفارمز بدلے ہیں. اچھا, ان انسٹیٹیوشنز کو آپ کی ایک طرح سے قوم کا سمبل بھی مانا جاتا ہے. تو ایک آپ کی بات میں وزن ہے کہ آپ کو روبسٹ اینڈ کنٹمپرری رکھنا چاہیے. بٹ شارلین, ایز اے کارپوریٹ ڈو یو ناٹ آلسو ایکسپیکٹ دیز انسٹیٹیوشنز ٹو بی کیرینگ آر ٹریڈیشن, یعنی آپ کی کلچرل نمائندگی بھی کریں یہ؟
بالکل. دیکھیں بہت ضروری ہے کہ اب جیسے ہم گرومنگ پہ بات کر رہے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ یو ہیو ٹو لک آفٹر آؤٹر اپیئرنس, بٹ اس طرح نہیں کہ ہم اپنے روٹ سے دور چلے جائیں. تو ٹریڈیشنز ہیو ٹو بی فالوڈ, اینڈ اوور دا ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس آف 17 ایئرز دیٹ آئی ہیو, آنیسٹلی اسپیکنگ جب میں نے کریئر اسٹارٹ کیا تھا تو میں کہوں گی کہ میں ابھی اناڑی تھی, ٹھیک ہے, بٹ یو گرو وتھ ٹائم, یو نو یو ہیو ٹو چوز کلرز وائزلی, یو ہیو ٹو سی واٹ یو ویئرنگ, یور میک اپ, یور ہیئر, ان فیمیلز ان میلز, یور یو نو ٹائی, یور سوٹ, یور shoe, everything has to be coordinated, because basically آپ کا جو outer appearance ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کی پرسنالٹی کا ونڈو ہے. آپ کا جو لباس ہے وہ پرسنالٹی کا آئینے دار ہے. سو یو بیسکلی وٹ ایور یو ویئرنگ از گوئن ٹو ٹیل اباؤٹ یور پرسنالٹی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل باہر کے اپیئرنس پہ کام کریں, کلینزنگ یہ وہ سب کچھ ضروری ہے, بٹ جو انر کلینزنگ ہے نا دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہم بار بار کہتے ہیں کہ یو کین ویئر واٹ سمبڈی ایڈوائزز یو, لائک آپ کو بھی ایڈوائز ملتی ہوگی, ہمیں صاحب آپ تو خود ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں, لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نئی چیز کسی کو سجیسٹ کی جاتی ہے اینڈ اٹس ویری ڈفرنٹ فرام وٹ دے ہیو بین یوزڈ ٹو, تو وہ پہن تو لیتے ہیں لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیری نہیں کر پا رہے ہوتے. ہمیں صاحب ہاؤ ڈز ون گیٹ ان ٹو دا گروو آف کیرینگ تھنگس کانفیڈنٹلی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پہنی ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 4 چیزیں ہیں, 4-5 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے ڈریسنگ کے اندر. سب سے پہلی تو ہے کلر آپ کا, جو پگمنٹیشن. تو اگر آپ پگمنٹیشن کے مطابق آئی کلر ہے, کلر اسکن ٹون کے مطابق آپ کپڑے پہنیں گے, کلر پہنیں گے, تو یو ول لک گریٹ. تو ایوری باڈی وانٹس ٹو لک گریٹ. سو پہلا رول تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹائل کیسے پہننا ہے, کون سی, یعنی سلم فٹ میں جانا ہے, آپ نے لوز فٹ میں جانا ہے, مڈل آف دا روڈ جانا ہے. تو ایکچولی فیشن ڈز ناٹ ڈکٹیٹ دیٹ. آپ کی باڈی ٹائپ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کی اسٹائلنگ کیسے ہونی چاہیے. یور شارٹ, یور ٹال, یور ہیوی. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کیری کرنا ہے, تو لیٹس سے آپ فلیم بوائنٹ قسم کے پرسن ہیں, مین وومن ڈز دا میٹر. تو آپ کہتے ہیں میں لائم لائٹ میں ہوں, آئی وانٹ بی سین ایوری پلیس, می اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ تھوڑا سا کلر سے ایکسپیریمنٹ کر سکتی ہیں, تھوڑا سا اسٹائلش لگ سکتی ہیں, کیونکہ بیکاز یو کین کیری اٹ. اس کا ایک اسٹریٹجی کہتے ہیں نا, دا پیکاک اسٹریٹجی. جس طرح آپ کا پیکاک کا فیدر اس کو منفرد بناتا ہے اور سب سے مختلف دکھاتا ہے, بالکل اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ اپنے وارڈروب پیسز کو ایز اے کنورسیشن اسٹارٹر بھی لیتے ہیں. لیکن پیکاک میں میں کچھ مینشن کرنا چاہوں گا. ابھی میں نے دیکھا یہاں لاہور میں امپوریم میں بہت بڑا شاپنگ مال ہے, تو دیر واز اے گائے واز واکنگ لائک اے پیکاک, ٹھیک ہے, اور بڑا اس کی ایٹیٹیوڈ یہ وہ ان ہابٹ, اور فیملی بڑی نائس لکنگ فیملی ان ہابٹ. لیکن جب پاس میں آیا تو دین ہی جو اس کے سوٹ تھا اس کا لیبل یہاں لگا ہوا تھا. Oh no. تو these are the kind of mistakes that the people make. So let me get back to this کہ وہ اسٹائلنگ جو ہے وہ آپ کی ڈپینڈ کرے گی آپ کی باڈی ٹائپ پہ. پرسنالٹی جو ہے وہ کہتے ہیں clothing does not carry the man or woman. Man or woman carries the clothing. یہ آپ کی بات ہے. And then couple of more things کہ آپ کی پروفیشن کے مطابق آپ کی ڈریسنگ ہونی چاہیے. اچھا, جیسے جیسے آپ گروم کرتے ہیں, جیسے شارلین نے کہا, شارلین لیٹس بگن ود یو, واٹس آر سم آف دا کامن مسٹیکس دیٹ ویمن میک. جب بچیاں گریجویٹ کرتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ کالج میں جس طرح کا اٹائر ہے, کالج میں آپ نے کوئی بھی بیک پیک, ڈراسنگ اسٹریپ پیچھے رکھی ہوئی ہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن جب آپ پروفیشنل انوائرمنٹ میں آتے ہیں, یور شوز اینڈ یور بیگ are the first things that you need to put in order. اور ہمیں جو ایک رول آف دا تھم بتایا جاتا تھا کہ آپ کے جوتے اور آپ کا ہینڈ بیگ یہ میچ کرنا چاہیے. How many people do you see carrying that, اور اس میں کامن مسٹیکس کیا کرتے ہیں لوگ؟ True. So basically rightly said, یہ شو اور ہینڈ بیگ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے, ٹھیک ہے, جوڑی ہے یہ ایک ساتھ جوڑی ہے, اور اس میں غلطیاں بالکل ہم کرتے ہیں, لیکن اس کو بہت امپورٹنٹ ہے فالو کرنا. ریزن بینگ when you're going to corporate meetings, conferences, ایونٹس جو بھی ہمارے ہوتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں, تو اس میں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, بہت آبزرو بھی کی جاتی ہے. غلطیاں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم بلیک شوز پہن رہے ہیں تو ہم نے بیج بیگ اٹھا لیا, اور اگر بیج بیگ اٹھایا تو بلیک شوز پہن لیے. سو اور دوسری بات یہ کہ جو کلر کمبینیشن ہے کپڑوں کا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ کو موقع کے حساب سے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. ابھی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ کیری کیسے کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے انسپائر ہوتے ہیں, وچ از ویری گڈ, بٹ یو ریئلی ہیو ٹو سی واٹ سوٹس یو. جیسے انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا. I'll give you a small example. When I started my career, میں بزنس شو کر رہی تھی, تو I needed to wear corporate dresses. And اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات 2007 کی 2008 کی, تو آپ کے پاس انٹرنیشنل چینز نہیں تھی, لوکلی ہم نے اس طرح کے کپڑے بنانے نہیں شروع کیے تھے. تو مجھے جتنے جیکٹ سوٹس ملتے تھے اس میں جیکٹ کی لینتھ بہت کم ہوتی تھی. اٹ آلموسٹ فیلٹ لائک اے بولیرو. وہ یا تو آپ کی مڈ رف پہ ختم ہو جاتی تھی, اینڈ ایز اے پاکستانی کانٹیکسٹ میں, اور خاص طور پہ جب آپ میڈیا پہ آ رہے ہوں, آپ نے مائک لگانا ہو, یا اگر آپ اسٹیج پروگرام یا کوئی کانفرنس کنڈکٹ کر رہے ہوں, اٹ یوز ٹو بی ویری انکمفرٹیبل. سو آئی ہیڈ ٹو گیٹ مائی سوٹنگز ڈن. ایکچولی آپ کی اپنی کلچر
کلچر کے حساب سے جیسے آئی پریفرڈ لانگر جیکٹس. میں ابھی بھی اگر میں مڈ تھائی لینتھ کی جیکٹس پریفر کرتی ہوں تو وہ ہمیں سلوانی پڑی تھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یو گیٹ دوز لانگر جیکٹس ایوری ویئر. سو دیز آر سم آف دا تھنگز دیٹ ہیپن. اچھا اس کے علاوہ پھول اور پرنٹس یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ مردوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ ایک ہوائن سفاری شرٹ پہن کے آفس نہیں جا سکتے, آپ کی شارٹ سلیوز نہیں ہو سکتی. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال صاحب, اکرم قریشی آباد سے. جی اکرم صاحب, کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع پہ؟ طرح اقبال صاحبہ, قائد اعظم کے بعد میں سب سے عظیم انسان دیکھا ہے برے صغیر کا, وہ حکیم سعید تھے. جی میں ان سے ملا ہوں بہت دفعہ. سفید کپڑے سادے سے وہ پہنتے تھے اور اتنے خوبصورت انسان آج تک میرے دل میں ان کا اثر ہے. میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہ جو تاریخ پڑھی تھی ہم نے, وہ تاریخ اس انسان میں موجود تھی. سادے لباس پہنتے تھے, سادہ انسان تھا. میں بتاؤں کیا اسے لوگ نہیں جانتے تھے, اس کے کیا ڈریس سے پہچانتے تھے. سدرا اقبال صاحب آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, نہ آپ کے ڈریس کی وجہ سے, نہ آپ کے بالوں, نہ کسی وجہ سے کرتا ہوں, آپ کے کردار کے, آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو فون کرتا ہوں. اس لیے آپ کا علم ہے, آپ کا کردار ہے جو آپ کے چہرے سے بھی جھلکتا ہے. اس وجہ سے کہ انسان کا اصل چیز ہے کردار. ہم لباسوں میں اس کو چھپا دیتے. مجھے یہ بتائیں, بیڑیے کی کھال پہن کے ہم سمجھے ہمارا انسان بس بیڑیا ہوتا ہے, اس کو گدے کی پناہیں, کسی کے پناہیں, ہمارے اندر بیڑیے ہیں. اس بیڑیے کو ہم قابو نہیں کر پاتے. ہم لباسوں میں اس کو چھپا لیتے ہیں, اور جب وہ لباس کی صورت میں وہ بیڑیے حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا خون خوار انسان. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ظاہر اور باطن کے فرق کے حوالے سے, لیکن پھر بھی ہمیں تعلیم, تربیت, آگہی, دنیا کا ایکسپوجر یہ ضرور سکھاتا ہے کہ محفل کے آداب کیا ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کئی ہمارے بزرگوں میں, لیجنڈس میں, ہیروز میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو ہمیں بظاہر بڑا سادہ لباس ان کا لگتا تھا, لیکن ان کا ایک اپنا سٹائل تھا اور بڑی نفاست کے ساتھ وہ اس کو کیری کرتے تھے. اچھا جی, آپ کو اگر بات کریں ماڈسٹ لگژری کی, اور خاص طور پہ اگر اولڈ منی لک کی, یہ اگر آپ ہیش ٹیگ سرچ کرتے ہیں نا تو لوگوں کو آپ کو نظر آئے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ منی اسکریمز اینڈ ویلتھ وسپرز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نو دولتی ہیں, اگر آپ کو نئی پیسے ملے ہیں, تو آپ کا دل چاہے گا آپ بڑے بڑے برانڈز کی طرف بڑھیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ انڈر اسٹیٹڈ برانڈز ہوں, اگر آپ نے کوئی لگژری برانڈ خریدا ہے تو اس پہ اس کا لوگو سب سے بڑا ہو, دور سے چلتے ہوئے بندے کو پتہ چل جائے یہ فینڈی ہے, دور سے بندے ہوئے پتہ چل یہ ایل وی کا بیگ لے کے جا رہا ہے. تو یہ ایک ارج ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی کپڑے, آپ کی ڈریسنگ, آپ کی گرومنگ سے انسیکیورٹی جھلک رہی ہے. برانڈز کتنے امپورٹنٹ ہے اس پہ بات کریں گے, اور حامد صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اولڈ منی لک ہے کیا, ہاؤ ڈو وی کریٹ دیٹ. اور میرے خیال میں اس کا کہیں نہ کہیں تانا بانا حامد صاحب ہماری کالر کی بات سے جاتا ہے. جیسے انہوں نے حکیم سعید صاحب کا ذکر کیا, یا جتنے وہ لوگ جو جدی پشتی اگر رئیس ہیں یا نفیس لوگ ہیں, ان کے کپڑوں میں آپ کو سٹائل نظر آئے گا, لیکن برانڈ اور برانڈ کا نام اور چلاتا ہوا کہ اچھا جی دیکھو یہ میں نے کتنی مہنگی گھڑی پہنی, یہ نظر نہیں آتا. بالکل نہیں ہے. ایکچولی 3 چیزیں ہیں جو ان کی ڈریسنگ میں ہیں. ایک یہ ہے کہ دے ویئر ٹائم لیس کلودنگ, ٹھیک ہے. دوسرا کلاسک ہے, اور تیسری ایلیگنس. یہ 3 جو ہے یہ کمپوننٹس ان کی. اب دیکھیں بلیک ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ بلیک کلر. بلیک از اٹ کوڈ نیور گو آؤٹ آف اسٹائل. بلکہ میں نیو یارک سے ہوں, تو نیو یارک میں کہتے ہیں کہ وی لو بلیک انٹل دے کم اپ ود دا ڈارکر کلر. تو بلیک جو ہے آلویز ول بی ان اسٹائل. تو ان میں جو انگریڈینٹس ہیں, جو کمپوننٹس ہیں ان کے اولڈ منی کے, تو وہ یہ ہے دے ول نیور لک لاؤڈ کلودنگ بالکل پسند نہیں کرتے. کوئی امبیلشمنٹ, جیسے بھی آپ لوگوں کی بات کر رہی تھی, یو ول ناٹ فائنڈ دیم ڈوئنگ دس. یہ انڈر اسٹیٹڈ ایلیگنس ہے, and that's what really matters. اچھا, اور اگر کوئی کریٹ کرنا چاہے اپنے لیے انڈر اسٹیٹڈ ایلیگنس, تو آپ ان کو کچھ ٹپس دیں, خاص طور پہ مردوں کو کچھ ٹپس دیں. میں ٹپس دیتا ہوں. پہلی بات تو کلرز ہیں. 4 کلرز میں آپ رہیں گے تو آئی تھنک یو آر پلئنگ ویری سیف. بلیک, اس کے بعد ڈارک نیوی, پھر چارکول اینڈ میڈیم گرے. یہاں پہ آ کے اسٹوری ختم ہو جاتی ہے 2 پیس سوٹ کی. یو کین ناٹ ویئر لاؤڈ کلرز, یو کین ناٹ ویئر وائٹ, یو کین ناٹ ویئر مرون. آئی مین آپ نے جو سی ایس ای کی بات کی, سول سروس اکیڈمی کی, جو میرا پہلا سیشن ہوتا ہے, یو ناٹ گونا بلیو اٹ کہ کچھ لوگ میرون کلر کے سوٹ پہن کے آئے ہوتے ہیں, چمکیلا سوٹ, اور اس کے بعد آن ٹاپ آف دیٹ 2 ٹون شوز.
how do you اچھا explain that? لوگوں کو اس کا فرق بھی بتائیے, کیونکہ دیکھیں ایٹ ٹائمس آئی فیل کہ خواتین کے پاس کافی ہیلپ موجود ہوتی ہے, مردوں کے پاس نہیں ہوتی. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کن کپڑوں کے ساتھ لوفرز پہن سکتے ہیں, آکسفورڈ کن کے ساتھ پہن سکتے ہیں, اور آکسفورڈ اینڈ لوفرز میں فرق کیا ہوتا ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. ذرا پلیز بتائیں. 2 piece سوٹ جو ہے نا, اٹ کرائز آؤٹ لاؤڈ کہ میں اس کے ساتھ آکسفورڈ کے شوز پہنو, لیس اپ شوز پہنو, اینڈ 70% آف پاکستان انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے, بڑی اچھی ٹائی لگائی ہے, اور جوتے غلط ہیں. تو دیٹس ون تھنگ. اینڈ دی ادر تھنگ از آپ نے سوٹ جو ہے نا ٹائی کے بغیر نہیں پہننا. یہ بھی ایک چیز ہے کہ جی میں سوٹ پہنوں گا ٹائی نہیں لگاؤں گا تو میں کیجول ہو جاؤں گا. یہ میں کہتا ہوں دس از ناٹ آئیدر اورنج بھی نہیں ہے, ایپل بھی نہیں ہے, جو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. تو سوٹ کرائز آؤٹ لاؤڈ کہ آپ نے حامد صاحب ہمارے جو ریڈ کارپٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑے اسٹائل اسٹیٹمنٹس. اس دفعہ تو لوگوں نے کہا کہ ایک ہمارے یہاں اسٹائل ایوارڈز ہوئے, وہ اس سے تو ہم ڈر گئے کہ اگر اس قسم کے اسٹائل آنے والے ہیں. مجھے یہ بتائیں موزے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ میں کئی میل سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہوں, دے ویئر دا فل سوٹ but they're not wearing socks. Oh, is that acceptable? I think it's pathetic. I think it's a crime. It's a crime. I would say it's a crime. وہ جو آپ نے اینکل سائز کی وہ ساکس کی بات کی ہیں, وہ آکسفورڈ شوز کے ساتھ not gonna work. Maybe with the joggers, you know, they're all right. تو اس میں ساکس جو ہے نا, ایک بات یہ ہے کہ آپ نے سالڈ کلر کی ساکس پہننی ہے, اس میں کوئی پرنٹ شنٹ نہیں ہونا چاہیے. There's only one person Canadian president, he pulls it off very nicely, جو اپنا printed socks ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ ٹیمپل میں جاتا ہے تو وہ جو بن جاتا ہے, اور ماسک میں جاتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے. انڈیا آتا ہے تو ہر رنگ کا وہ شیروانی پہن لیتا ہے, تو لیٹس ناٹ ٹیک ہز ایگزامپل. لیکن وہ ایک I would say کہ he sings on his own tune, Otherwise I would say کہ جو آپ کی ساکس ہیں وہ آپ نے بلیک, نیوی, چارکول گرے, اور ساکس جو ہیں یا شوز کے ساتھ آپ میچ کریں یا پھر ٹیڈ ڈارکر دین یور کلر. اچھا, اور پلیز لڑکے اگر سن رہے ہوں سفید موزے نہ پہنیں. آپ سفید موزے نہیں پہن سکتے, خاص طور پہ انٹرویو میں اگر آپ نے سفید موزے پہنے ہیں نا تو بس سوری, تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد میں شارلین کی طرف آؤں گی. وی آر دا جنریشن, ہم نے بچپن میں پرنسس ڈائنا کو دیکھا تھا, تو اگر آج بھی آپ کسی پرانے پاکستانی اسٹور کی طرف جاتے ہیں یا رابی سینٹر یا متین سینٹر وغیرہ جائیں تو وہاں پہ کچھ کلرز آپ کو دکھاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں انگلش کلر. انگلش کلر کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے, پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, سیدھا ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال چال ہے راشد صاحب آپ کے؟ جی اللہ کے شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. جی, بڑا چھوٹا سا ٹاپک ہے آج آپ کا, تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ڈریسنگ جو ہے یہ بندے کو کانفیڈینس دیتی ہے. وہ صاف ستھرا ہو, برانڈز بے شک نہ ہو, لیکن آپ کا کانفیڈینس جو بڑھانے میں آپ کا پہناوا, آپ کی پرسنالٹی وہ بوسٹ ضرور کرتی ہے یہ چیزیں. تو برانڈ کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے. وہ تو ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے جہاں برانڈ کانشیس لوگ ہوتے ہیں, وہاں برانڈ کا فائدہ ہوتا ہے پہننے کا. صحیح. ادروائز تو دوسرے لوگوں, عام کسی آپ محفل میں برانڈ پہنے تو وہاں خود بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں نے یہ برانڈ پہنا ہے, یہ اتنے کا تھا, یہ اتنے کا ہے. تو وہاں فائدہ نہیں ہوتا برانڈ کا کچھ بھی, وہاں آپ کا کانفیڈینس دیکھا جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگ ایک ملٹی نیشنل ہے آپ کے وہ وائٹ ٹاور کے پاس, ان کی جب وہ جو سی ای او ہیں مشرف ہے کسی زمانے میں بنی تھی, تو وہ ان کو تھوڑا سا یہ, ہم لوگ ہالیئرز تھے ان کے, تو وہ ہمیں پھر یہ سننے میں آیا کہ اپنا جتنا سٹاف ہے, یہ میں نے اکثر کمپنی میں نہیں دیکھا, وہ کہتی تھی کہ یار ڈریسنگ کا کچھ خاص آپ لوگوں کو بالکل سینس نہیں ہے اتنی. وہ پھر انہوں نے نبیلہ کو ہائر کیا کہ یہ ان کی ڈریس کوڈ, پرسنالٹی کے لحاظ سے, ڈیزگنیشن کے لحاظ سے ہر ایک کو بتائیں. ساری جنریشن وہاں کام کر رہی تھی, اولڈ بھی تھی, ینگ بھی تھے. تو ایک بڑا ہر فلور پہ ایک بڑا زبردست ایک ماحول بن گیا تھا. تو وہ بڑی کیٹ واک سی ہو رہی ہوتی تھی اور ہر بندہ ڈریس کانشیس ہو گیا تھا. تو یہ گرومنگ تو کرتا ہے انسان کی, تو انسان کو کانفیڈنس دیتا ہے, اس چیز کو ضروری ہے, لیکن اپنی استطاعت کے ساتھ کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ود اس اور یہ بات کرنے کے لیے. شارلین, یہ مجھے بڑی عجیب ریڈنڈنٹ سی ڈیبیٹ لگتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا نہیں انر دیکھیں, اس کا ٹیلنٹ دیکھیں. بھائی دیکھیں, آپ اگر دنیا میں کوئی بھی چیز پہلے اٹھائیں گے, آپ چپس کا پیکٹ بھی اٹھاتے ہیں نا, تو وہ پیکٹ اٹھاتے ہیں جس کی طرف آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. سو یور پریزنٹیشن ریئلی میٹرز. اگر آپ میلے کچیلی حالت میں ہیں یا انکیپٹ حالت میں ہیں یا سوفسٹیکیٹڈ نہیں لگ رہے ہیں, آئی ایم سوری, پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو اپریشیٹ یو. تو آپ کو کچھ بیسکس کا تو خیال رکھنا چاہیے. لیکن وہ جو ہم بات کر رہے تھے انگلش کلرز, ہاں جی, what do you think about that?
سی نا دس از اے نیو کانسیپٹ. ہم لوگ نا انفارچونیٹلی بہت کاپی کیٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ انگلش کلر ہے, یہ ہے انگلش کلرز. یس اٹس امپورٹنٹ, بٹ اگین آئی ول کم ٹو دا سیم پوائنٹ, what suits you, like you rightly said, you know, it's very important you have to look after your personal hygiene as well and your outer appearance as well. تو اگر آپ کو you know اگر آپ اچھے ڈریسڈ اپ نہیں ہیں تو you will not be good enough for the role that you're probably working for. جو آپ سے دوسرا بندہ ہوگا اس کو زیادہ جلدی you know لوگ کنسیڈر کر لیتے ہیں. So colors are very important. English colors, I mean, I don't know, people think مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے یہ کلونیل رول آیا, اور جیسے ابھی حامد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ for men they slowly went into this, you know, the English people don't like a lot of colors. اور ابھی آج کل ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, اگر آپ آن لائن اس کو فالو کریں, کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے, ہمارا جو بر صغیر کا حصہ ہے یہ اور افریقہ, ہم کلرز کو سیلیبریٹ کرتے تھے, ہمیشہ سے کرتے تھے. آپ ہماری ڈریسنگس میں دیکھیں گے آپ کو لاؤڈ کلرز بھی نظر آئیں گے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک یو نو ہمارے مزاج پہ اس کا ایک اثر تھا, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ آپ سندھ میں چلے جائیں, راجستھان میں چلے جائیں, اتنی دھوپ ہے لیکن وہ آپ کو جو کلچر ہے وہ وہاں کا بڑا کلرفل نظر آئے گا. اسی طرح آپ بلوچی ٹریڈیشنل اٹائر کی طرف دیکھیں, آپ کو برائٹ کلرز نظر آئیں گے. تو ایسا ایسا ہم رنگوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, پرسنلی بھی اور ادروائز بھی. آپ یہ دیکھیں, میں یہ آن لائن ڈبیٹ دیکھ رہی تھی شارلین, کہ برنگ دا ریڈ بیک فار برائڈز. لوگ شادی پہ بھی لال جوڑا نہیں پہننا چاہتے, جو ہمارا پہلے ایک ٹریڈیشنل کلر سمجھا جاتا تھا. اور شروع میں ہی آپ نے شو میں بہت اچھی بات کی ٹریڈیشن. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فالو واٹس ہیپننگ, واٹس ٹرینڈنگ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے روٹ سے دور نہ جائیں. انڈیا کو دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح بولا, وہ ہر وقت اپنا کلچر سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں دور جا رہے ہیں اپنے کلچر سے؟ ہمیں برائٹس کو, اورنجز کو, یلوز کو, یلو تو از اے کلر پازیٹیوٹی, ایچ کلر ہیز اٹس میننگ. سو آپ یہ دیکھو نا, کراچی کو ہم کہتے ہیں کہ صاف ستھرا نہیں ہے, لیکن حامد صاحب آئی فیل سو ہیپی. یعنی اگر آپ صرف ادھر ادھر تھوڑی سی نظر دوڑا کے دیکھیں اپنا جو بھی آپ جہاں بھاگ رہے ہیں اس کو, تو یو ول سی بوگن ویلا ان فل بلوم. اس وقت ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ ان درختوں کے اوپر جیسے آگ لگی ہوئی ہے. اٹس لائک یو نو پلیتھورا آف کلرز. اسی طرح جو گل موہر ہے, چاہے وہ پیلا گل موہر ہو, اورنج گل موہر ہو, اٹس فل بلوم پہ ہے اس وقت. تو یہ ہمارا کلچر ہے. اور اسی طرح آپ کو رنگوں کا استعمال بھی, رنگوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور السلام میڈم, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فدا محمد ایبٹ آباد سے, FIDA فدا محمد ایبٹ. کیا کہیں گے آج کے موضوع پہ؟ ایک تو میڈم, ایک تو میں آج ٹی وی کا بڑا مشکور ہوں, اور اسپیشلی آپ کا, کہ آپ کا مارننگ شو تمام مارننگ شو سے ہٹ کے ہوتا ہے, اور سبق کا موضوع ہوتا ہے. ہر روز کوئی نئی چیز ملتی ہے معاشرے کو, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور اس کے لیے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آج ٹی وی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی بتائیے. اور سیکنڈلی جو آج کا موضوع ہے اس میں میڈم میرا خیال ہے کہ وہ لباس کو دیکھ کے یا لباس کی خوبصورتی کو یا برانڈ کو دیکھ کے جج کرنا, یہ بڑی ناقص العقل بات ہے. کوئی فلاسفر تھا, کوئی اسکالر تھا, تو اس کے پاس کوئی بڑا خوش لباس بندہ آیا نا اس کے پاس, آ کے بیٹھ گیا, تو 5 منٹ کے بعد وہ جو اسکالر تھا یا کوئی فلاسفر تھا, اس نے کہا آپ کچھ منہ سے بولیں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کچھ منہ سے بولیں. تو لہذا الفاظ کا بولنا یا بولنے کے بعد شخصیت کو ڈائگنوز کرنا بڑا ضروری ہے, نہ کہ لباس سے. میڈم اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جیسے قائد اعظم کے حوالے سے کہا جاتا ہے بڑے خوش لباس تھے, ان کے پاس کوئی 200-300 سوٹس کا کلیکشن تھا. کچھ اگر آپ مزار قائد پہ جائیں تو وہاں کے میوزیم میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. لیکن آج کے جو ہمارے لیڈرز ہیں, ان کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ خبر بنتی ہے کہ بھئی انہوں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہوا ہے, اس برانڈ کا جوڑا پہنا ہوا ہے. ویسے تو ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ایز اے چیف منسٹر ہے, ایز اے پروونشل منسٹر ہے. کیسا لگتا ہے آپ کو جب ان کے کپڑوں اور ان کے لباس کے اوپر اتنا فوکس کیا جا رہا ہو؟ میڈم یہ الٹا اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. جو بندہ ویژن وزڈم رکھتا ہے, یا جو لوگ پیٹریوٹک نیشنلسٹ ہیں, اور ان کو پتہ ہے ہمارے اوپر IMF کا کتنا بوجھ ہے, ہم کتنے بیگرز ہیں, اور یہ خود اپنے آپ کو ایک ایلیٹ کلاس ہے, 2% 4%, اور وہ اپنے آپ کو فائنینشلی اوپر لے کر گئی ہوئی ہے, اور 95% لوگ جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے. تو یہ تو الٹا لگتا ہے, یہ تو نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. جتنا مہنگا اور اچھا لباس ان کا ہوگا تو وہ تو نہیں
مجھے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ آج جب کہ مہنگائی کی شرح اوپر جا رہی ہے, عام آدمی کا گزارا مشکل ہے, آپ کی نفاست, آپ کی خوش لباسی ایک طرف, لیکن اس میں سادگی کا عنصر ضرور ہونا چاہیے. بڑی حیرت اور بڑی تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے عوامی نمائندگان, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں, منسٹرز ہوں, دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ان کی نجی تقریبات بھی ہوتی ہیں تو سادگی کا کہیں اس میں لین دین نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ملک کے بہترین ڈیزائنرز کو انگیج کیا جاتا ہے. یہ ایک پیرلل اکانومی چل رہی ہے جہاں پہ لاکھوں, ہزاروں کی نہیں لاکھوں کے ملبوسات پہنے جا رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی فیشن سینس آپ کو کچھ بھی بتا رہی ہو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں کہ جی اونچی شلوار کا فیشن ہے اور کھلے گلے کا فیشن ہے, بوٹ نیک کا فیشن ہے, وٹ ایور, کاول نیک چل رہی ہے تو میں نے وہی پہننا ہے. بٹ دین ادر پیپل آر سو کانشیس آف دا وے دے لک, اور جو ان کو ڈرل کر دیا گیا, کنڈیشن کر دیا گیا, وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے حامد صاحب سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ کالا سب سے فیوریٹ لوگوں کا کلر ہے. وہ اس لیے کیونکہ کالے میں لوگوں کو لگتا ہے ہم گورے لگیں گے, ہم پتلے لگیں گے. ہم اس پتلے گورے سے نکل آئیں تو ابھی تو ہم کچھ اپنے آپ کو گروم کر پائیں گے. لیکن کامن مسٹیکس اور بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ خواتین کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ورک انوائرمنٹ میں وہ سب سے زیادہ مسٹیکس اپنی جولری کے ساتھ کرتی ہیں. شارلین, واٹ ڈو یو تھنک؟ مجھے ایسا لگتا ہے یا تو اینڈروجنائزڈ ہو جاتی ہیں, لڑکیوں نے سب کچھ پہننا کرنا ہی بند کر دیا کہ نہیں بھئی یہ تو کالج کی لڑکیاں ہیں یا مجھے کسی تقریب میں پہننا چاہیے. What is your opinion? I think God bless you. You're perfectly right on this because آج کل لڑکیاں بالکل جیسے ہم نے کہا کلچر سے دور جا رہے ہیں. So پہلے بہت زمانہ تھا small جھمکیز also used to work, not at work but generally evening occasions میں. At work, I think these pearl, small earrings or something, these work out. تو یہ پہننے ضروری ہیں, تھوڑا ایسیسرائز کرنا چاہیے. جیسے نکھار خوبصورتی اسی سے آتا ہے جب آپ تھوڑا اپنے آپ کو اور انہانس کرتے ہیں, آپ کے فیچرز کو انہانس کرتے ہیں. Absolutely. Now since just like me, you also wear glasses. Yes. Glasses میں آپ کو اور تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینا چاہیے because just like you mentioned jhumkis, anything which is dangling and if you're wearing glasses generally don't work too well. So I think ایک corporate environment میں at least try to wear studs, right? Yes. کہ آپ چھوٹی چیز کریں, studs پہنیں. Jhumkis I mentioned for the evening wear. اور an office میں obviously usually I'm also wearing small pearl studs or like small gold والے چھوٹے والے جو ہوتے ہیں, the cute ones, because زیادہ ایسیسرائز کرنا بھی بہت overdo ہو جاتا ہے. The right balance actually is the بالکل صحیح. اچھا, اس کے علاوہ خواتین کے لیے آپ کے ہاتھ بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے. If like me you're not wearing a nail color, it still needs to be neat, it needs to be manicured. کوشش کریں کہ اگر آپ جو جولری پہن رہے ہیں, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا تو یہ آرٹیفیشیل جولری اتنی اچھی نہیں لگتی. آرٹیفیشیل سے مراد ہے کوئی پلاسٹک سے ریلیٹڈ, کوئی تھریڈ ورک کی, یو کین ویئر دم اوکیشنلی بٹ اٹ ڈزنٹ سوٹ یور ایج. اس وقت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی چاندی یا گولڈ پلیٹڈ یا کوئی ریئل پتھر کی کوئی چیز پہن لیں. لیس از مور. اس طرح کے پیسز میں آپ انویسٹ کریں اور آپ ان کو ایٹ روٹیشن پہن سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہے جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, مسز خالد سنگھ سے بول رہی ہوں. جی میم, کیا حال چال ہے آپ؟ جی اللہ, میرا آپ سے ایک کوشچن ہے جو شاید میں نہ کو بہتر ہے لیکن میں کرنا چاہوں گی. جیسے جب عورت کو اللہ نے چھپی چیز قرار دیا ہے جی, تو پھر یہ فیشن, کھلے بال, جو کہتے ہیں کہ جس عورت کے ٹخنے رنگے ہوں گے نا اس پہ اللہ رسول کی لعنتیں ہوتی ہیں, فرشتوں کی لعنتیں ہوتی ہیں. آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیں گا ذرا. آپ کیوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ کور کر کے آئیں, کپڑے پورے پہن کے آئیں. اشتہاروں میں دیکھیں بدتمیزیاں, اشتہاروں میں ننگے کپڑے. آج تو دوپٹے کا فیشن ختم ہی ہو گیا. پتہ کیا ہمارا ملک, ہم کہاں جا رہے ہیں. تو بھی کہتے ہیں یہ افواہیں ہم پہ کیوں آتی ہیں, اسی لیے میرے آپ سے آتی ہیں کہ عورتیں بے پردے. چاہے شیطان سب سے پہلے عورتوں کو, لوگوں کو بے پردہ کرتا ہے. اس بات کا کیوں نہیں جاتی, اس سے آپ سے کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس میں ریلیجس کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ لوگوں کی گرومنگ, ان کے لباس کے حوالے سے ہے. آپ کی بات میں دیکھیں وزن ہے اور آپ کی تھنکنگ بھی. جی جی, میں نے کہتی ربایا پہنی, اتنا تو لباس پہننے سے آپ کا جسم ڈھک جائے, سجا سے دوپٹہ ہی لے لے بس. میں نے کہتی بایا پہن کے اللہ معافی دے, اتنا تو کہیں کہ آپ کتنا پردہ ہے جو آپ کر سکتی ہیں. بس اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. میم بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. دیکھیں اگین وہی والی بات ہے کہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. جب آپ کا ایک معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے اس میں آپ کی شیئرڈ ویلیوز ہیں. یقیناً اس میں آئیڈیل ویلیوز یہی ہیں. جو لوگ پریکٹسنگ مسلمس ہیں وہ اپنا ایک احاطہ کھینچتے ہیں. اس احاطے میں بھی کئی لوگوں کے مختلف میانہ ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے خود کہا کہ میں نہیں کہتی ابایا پہنے. کچھ لوگوں کے لیے ابائے کے بغیر ان ایکسیپٹیبل ہے. کچھ لوگ ابائے سے بھی ایک سٹیپ آ کے ان کو لگتا ہے کہ جب تک نقاب نہ لیا جائے تو آپ کا لباس مکمل نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک حد
حتمی رائے نہیں دی جا سکتی اور اپنی رائے کو کسی اور پہ مسلط بھی نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کس طرح اپنے آپ کو کیری کریں, دیکھیں آپ کا لباس آپ کا کافی حد تک آپ کا سیلف ایکسپریشن بھی ہوتا ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ آفیسز یا پھر جو بھی آپ کا ورک انوائرمنٹ ہے, جس بھی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں, وہ لوگ یہ اسٹینڈرڈس ڈریسنگ کوڈز کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے, جس پروفیشن کے لیے یا جس شعبے کے لیے آپ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, اسی حوالے سے آپ کو اپنے آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے. لیکن جو آپ کی آبزرویشنز ہیں, آئی ریسپیکٹ یور اوپینین, لیکن اس کو میں کسی بھی طرح سے صرف انڈورس یا اس کو ڈسمس بھی نہیں کروں گی. ہمیں صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کلوزنگ تھاٹس لینا چاہیں گے سب کی, اس میں الگ الگ انداز ہے لوگوں کا چیزوں کو دیکھنے کا. واٹ از دا ون پیس آف ایڈوائس یو لیو پیپل ود؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا فنکشن کیا ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے, آپ کی پروفیشن کیا ہے, تو آپ نے اس کے مطابق جو ہے اپنی ڈریسنگ کرنی ہے. بالکل. جیسے سپوز ایک پائلٹ ہے, وہ کہتا ہے جی میرا موڈ نہیں تھا, میں تو کلرس کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں, تو وہ آ جاتا ہے اورنج شرٹ پہن کے اور کہتا ہے لیٹس فلائی, تو ہم کیا اس کا فلائی کریں گے؟ نہیں. اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے, اگر وہ ڈاکٹر نہیں لگتا تو پھر obviously we won't have trust in him. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو پوزیشن ہے, پروفیشن ہے, اس کے مطابق ڈریسنگ ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے, کارپوریٹ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, ورک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے افیکٹو ہونا ہے اپنے کام میں. اچھا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں مہنگا اور سستے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. دیکھیں نفاست اور ایلیگنس کے لیے آپ کو بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں, لیکن کسی بھی چیز کو اگر پہنیں تو کلاس کے ساتھ پہنیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ شارلین اینڈ حامد صاحب. دیر واز لاٹس ٹو ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ, لیکن آج ہم نے اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا چھیڑا ہی ہے. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ مور ان شاء اللہ تعالیٰ ان دا ڈیز ٹو کم. ابھی ہمارا پروگرام اور آج کی کانورزیشن کلوز ہوتی ہے. ان شاء اللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.